اکملت لکم دین کے نغمے کانوں میں ہے اکملت لکم دین کے نغمے پڑھ پڑھ کے زبان صلی اللہ جھوم رہی ہے۔ محترم علماء کرام، ناظمی اجلاس، برادر محترم فضیلت الشیخ مولانا اعجاز احمد صاحب ثنابلی اور منتظم اجلاس عزیز گرامی مولانا تاج الدین ندوی، برادران ملت اسلامیہ، نونہالان ملت اسلامیہ، اسلامی بچوں، اسلامی نوجوانوں، اسلامی بزرگوں، خواتین ملت اسلامیہ، میری مائیں، رات کے 12 بج چکے ہیں اور تقریباً آدھی سے زیادہ پبلک اپنے گھروں کو سدھار چکی ہے۔ مجھے پتہ نہیں میری ماں اور بہنوں کی تعداد کیا ہے، وہ موجود ہیں کہ وہ بھی جا چکی ہیں۔ بہرحال جو کریم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو ایک دم خالص ہوتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، وہ لاسٹ تک رہتے ہیں، آخر تک رہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب مسکہ نکالا جاتا ہے تو مسکہ بہت سارے دودھ میں تھوڑا سا نکلتا ہے اور وہی اصل ہوتا ہے، وہی ماحصل ہے۔ صحیح بات۔ تو سمندر کے جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اور جو باقی بچتا ہے، جو لوگوں کو نفع پہنچائے، وہی فائدے کی چیز ہے۔ بہرحال تعداد کی قلت اور کثرت سے کوئی بات نہیں بنتی ہے۔ آپ جتنے ہو، اگر آپ دلجمعی سے سنو گے تو اللہ توفیق جو دے گا۔ میں اللہ کی باتیں، اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں بھی اللہ سے توفیق طلب کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں عزیز گرامی مولانا تاج الدین ندوی کو کہ انہوں نے آج کا یہ اجلاس عام تعلیمی بیداری مہم کے نام سے منعقد کیا۔ تعلیمی بیداری یعنی مسلمانوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ انہیں ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ آج جیسا کہ یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ مسلمان وہی ہے جو پنچر بنائے، جو گاڑیوں میں ہوا بھرے، جو لوگوں کے گھر جھاڑو پوچھا لگائے۔ مسلمانوں کی آج یہ شناخت بن چکی۔ مسلمانوں کو تعلیم میں آگے رہنا چاہیے، کیونکہ تعلیم ہی سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا آغاز ہوا۔ آپ کا جو مشن تھا، پہلی وحی جو آپ پر نازل ہوئی، وہ تعلیم ہی کے تعلق سے، علم ہی کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی نازل ہوتی ہے جبریل امین علیہ السلام، اللہ کا یہ پیغام لے کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں اترتے ہیں۔ اقرأ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ تو پڑھنے سے شروعات ہی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پڑھیں۔ میں جو ہمارے بچے موبائل چلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں،
ادھر تقریر ہو رہی ہے ادھر پتہ نہیں کیا اس میں وہ دیکھ رہے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بیٹھ کر کے سنو تاکہ تمہیں کچھ فائدہ حاصل ہو. تو بہرحال میری تقریر کا موضوع تعلیم پر نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ تعلیمی بیداری مہم کے نام سے اجلاس ہے، یہ بات میں نے کہہ دیا. میں جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں کوئی موضوع ہے نہیں. ہمارے علماء کرام سمجھ گئے ہوں گے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے قرآن مقدس کی، اس سے ان لوگوں نے نتیجہ حاصل کر لیا ہوگا کہ مولوی کیا بولے گا، کیا تقریر کرے گا، کس موضوع پر. بہرحال میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے اور آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہلی آیت. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسرا، سبحان پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو چلایا رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. لفظ سبحانہ علماء کرام جانتے ہیں کہ لفظ سبحانہ یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں یہ مصدر ہے، مفعول مطلق ہے. آپ لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کیا نحوی صرفی اعتبار سے کیا ہے، لیکن لفظ سبحانہ کا مطلب آپ سمجھیں. سبحانہ لفظ اللہ کی تنزیہ کے لیے بولا جاتا ہے. دنیا کے اندر جتنی کمیاں ہو سکتی ہیں، جتنی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، جتنی خامیاں ہو سکتی ہیں، جتنی خرابیاں ہو سکتی ہیں، جتنے عیوب ہو سکتے ہیں، جتنے نقائص ہو سکتے ہیں، سب سے اللہ رب العالمین پاک ہے. یہ مطلب ہے سبحانہ کا. لفظ سبحانہ اللہ کی پاکی کے لیے، اللہ کی تنزیہ کے لیے، اللہ کی تقدیس کے لیے بولا جاتا ہے. اور لفظ سبحانہ تعجب کے لیے بھی بولا جاتا ہے. کوئی تعجب والی بات ہو جائے تو کہیں سبحان اللہ، یہ کیسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، تعجب کے طور پر. تو یہاں تعجب کے طور پر اللہ رب العالمین نے لفظ سبحانہ کا استعمال کیا ہے. اور لفظ سبحانہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. دیکھیے پہلے نمبر پر تو آپ جان لیجئے کہ لفظ سبحانہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ اللہ رب العالمین کے لیے بولا جاتا ہے، اور کسی مخلوق کے لیے اس لفظ کا استعمال جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے، ہرگز نہیں بولا جا سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ بدبخت قسم کے ایسے پیدا ہو گئے ہیں اس دنیا میں. میں بدبخت اس لیے کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے اللہ بننے کی جسارت کی. اچھا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں ایک بات پائی جاتی ہے. وہ کون سی بات؟ وہ کہتے ہیں آتما، مہاتما، پرماتما. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آتما مطلب روح، آتما، مہاتما، پرماتما. کہتے ہیں بندہ جب عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، تو آتما وہ عبادت کرتے کرتے، ریاضت کرتے کرتے، تپسیا کرتے کرتے وہ مہاتما ہو جائے. وہی روح مہاتما، مہاروح. مہاتما گاندھی اسی سے بولا جاتا ہے، مہاتما گوتم بدھ اسی سے کہا جاتا ہے. اور وہ مہاتما جب تپسیا میں لگتا ہے، عبادت میں لگتا ہے، ریاضت میں لگتا ہے، بندگی میں لگتا ہے، اللہ رب العالمین سے زیادہ لو لگا لیتا ہے، وہی مہاتما پرماتما ہو جاتا ہے، یعنی وہی اللہ ہو جاتا ہے، وہی ایشور ہو جاتا ہے، یعنی ایشور اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، گھس جاتا ہے. اب اس کو اللہ کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ اس کے اندر چلا آیا. تو مسلمانوں
یہ تو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اور اسی طرح سے ہی عقیدہ عیسائیوں کا ہے۔ لیکن یہ عقیدہ مسلمانوں میں بھی درایا، وہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ مسلمان جو گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، وہ مسلمان جو اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ مسلمان جو نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، اس مسلمان کا بھی عقیدہ ہو گیا کہ اسی طرح سے عبادت کرتے کرتے، بندگی کرتے کرتے اللہ رب العالمین ہمارے اندر حلول کر جاتا ہے۔ حلول مطلب داخل ہو جاتا، اللہ آ جاتا ہے، تو پھر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کہ لوگوں کو اسلامی اصطلاح میں، مسلمانوں کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟ صوفیہ، صوفی کہا جاتا ہے، صوفی۔ صوفی تو ہم اور آپ جو کہتے ہیں، کوئی بندہ ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، مسجد میں جاتا ہے تو صوفی صاحب، صوفی صاحب، لیکن یہ صوفی ایک فرقہ ہے، ان کے عقائد بہت گندے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بندوں میں حلول کر جاتا ہے، یہ حلول و اتحاد کے قائل ہے، یہ وحدت الوجود کے قائل ہے۔ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ گدھ ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سب اللہ ہے۔ کہتے ہیں سب اللہ۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ کہ وجود ایک ہی اللہ ہے، اللہ ہی مختلف شکلوں میں ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ۔ اور اسی طرح سے وحدت الشہود کہتے ہیں۔ وحدت الشہود کا مطلب یہ کہ جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کا پرتو ہے، اللہ کا عکس ہے، حالانکہ یہ سب باطل ہے۔ تو صوفی لوگ گزرے ہیں، صوفی لوگ، ان لوگوں سے بچ کر کے رہنا چاہیے، بڑے گندے لوگ ہیں۔ انہی صوفیوں میں سے ایک صوفی بایزید بستامی گزرا ہے۔ بایزید بستامی نے اعلان کیا، کہا سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری شان بہت اونچی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ لفظ سبحانہ یہ اللہ کے علاوہ کسی بندے کے لیے نہیں بولا جا سکتا، لیکن بایزید بستامی مردود نے، مرعون نے، وہ کہا سبحانی ما اعظم شانی، کہ میں پاک ہوں، میری ذات پاک ہے، میری شان بڑی بلند ہے، مرتبت والی ہے۔ تو مسلمانوں، لفظ سبحانہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ لفظ سبحانہ کو اگر دیکھنا قرآن کو، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جتنی زمین اور آسمان میں چیزیں سب اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سورہ اسرائی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا تسبح لہ من فی السماوات و من فی الارض، تسبح لہ السماوات السبع، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ اللہ نے فرمایا یا ساتوں آسمان جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے 7 آسمان اور 7 زمینیں پیدا کی ہیں، تو 7 آسمان اور زمین ومن فیہن، اور جو زمینوں کے اندر ہے، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح آپ نہیں سمجھ سکتے ہو۔ بہت دنوں پہلے میں نے ایک میگزین میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ برطانیہ کے اندر کچھ سائنسداں برطانیہ میں گئے ریسرچ کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے، مشینیں لے کر، مشینوں کو نصب کیا پودوں کو دیکھنے کے لیے۔ ہوائیں چلتی ہیں تو پودے اوپر نیچے ہوتے ہیں، پودے چھوٹے چھوٹے جیسے گیہوں ہے، دھان ہے، یا اور پودے ہوتے ہیں اوپر نیچے ہوتے ہیں جب ہوا چلتی ہے۔ ان لوگوں نے مشین رکھ دیا، مشین سے جب دیکھا تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ تعجب کیا اس پر کہا کہ پودوں کے اندر سے غیر صوتی لہریں نکل رہی ہیں۔ ان پودوں سے ہم اور آپ تو اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ پاتے ہیں، مشینوں سے دیکھا جاتا ہے، دوربین سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ان پودوں سے غیر صوتی لہریں نکل رہی ہیں۔ لہر مطلب آپ سمجھتے ہو؟ لہر
लहर समझने के लिए समझो, जब ये खड़ी दोपहरिया हो जाए गर्मी के मौसम में, तो दूर और या रोड पर आप दूर जब देखेंगे तो लगेगा कि वहाँ पानी है, पानी का अक्स लगेगा और वो लप 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 की तरह से इस तरह से ऊपर नीचे जाएगा, उसी को लहर कहा जाता है। उन साइंसदानों ने देखा कि उन पौधों से ऐसा की लहरें निकल रही हैं। उन लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आवाज तो नहीं आ रही है लेकिन लहरें दिखाई दे रही हैं, लगता है कुछ इससे हो रहा है। उन साइंसदानों ने बड़ा ताज्जुब किया, कहा अब इस पर तहकीक होनी चाहिए, इसकी जुस्तजू होनी चाहिए, ये क्या हो रहा है। उन साइंसदानों में मिस्र का एक मुस्लिम साइंसदान भी था। उसने कहा भाई इसमें ताज्जुब की बात क्या है, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है, ये तो हमारे कुरान ने 1400 बरस पहले ये सिद्ध कर दिया है, ये साबित कर दिया है। फौरन उसने इस आयत करीमा की तिलावत की, तुसब्बिहु लहु समावातु सबउ वल अर्द व मन फीहिन, ये आसमान, सातों आसमान और जमीन और इनके दरमियान जितनी चीजें हैं सब के सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। वो पौधे अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, करके तुम समझते रहे हो उनकी आवाजें नहीं है, वो लहरें जो देख रहे हो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। तो लोगों ने लिखा है कि उन साइंसदानों में से अक्सर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। यहाँ वाकई इस्लाम ये सच्चा मजहब है, ये हकीकी मजहब है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करना मजहब है। तो मुसलमानों, सुबहाना और लफ्ज़ तस्बीह ये बहुत ऊंची चीज है। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक दिन में 100 मरतबा क्या कहे, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, बस इतना है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, जो एक दिन में 100 मरतबा कह दे तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके गुनाह अगर समंदर के छाछ के बराबर नहीं हो तो वो भी माफ कर दिए जाते हैं। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, याद करो मुसलमानों, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ना है। 100 मरतबा कहना कितना लगेगा टाइम, मुश्किल से 2.5-3 मिनट लगेगा। अगर बहुत धीरे पढ़ोगे आप तो 3 मिनट से ज्यादा क्रॉस नहीं करेगा। इतने में आपके इतने गुनाह माफ कर दिए जाएंगे अगर समंदर के झाग के बराबर हो। और सुबहाना या सुबहान अल्लाह के ताल्लुक से